آپ نے اللہ سے دعائیں مانگی ہیں، آپ نے صبر کے ساتھ انتظار کیا ہے، اور شاید آپ کے دل میں یہ خیال بھی آیا ہو کہ جو آپ نے مانگا وہ اب تک کیوں پورا نہیں ہوا۔ لیکن ایک اہم بات جو ہم اکثر بھول جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ انتظار کا وقت کبھی ضائع نہیں جاتا۔ یہ وقت دراصل آپ کی زندگی کا ایک نہایت قیمتی حصہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ آپ کب کسی چیز کے لیے تیار ہیں، اور وہ آپ کو ایسی راہوں سے تیار کر رہے ہیں جو شاید آپ ابھی سمجھ بھی نہ پائیں۔ جب ہم اللہ سے کچھ مانگتے ہیں تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ دعا کے قبول ہونے سے پہلے کا وقت بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ خود دعا کا جواب، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، اور وہ اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ جب صحیح وقت آئے آپ اس چیز کو قبول کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہوں جو آپ نے مانگی تھی۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو 5 ایسی واضح نشانیاں بتائیں گے جو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز کے لیے تیار کر رہے ہیں جس کے لیے آپ نے دعا کی تھی۔ شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو بغیر کسی رکاوٹ کے آخر تک دیکھیں۔ اگر ممکن ہو تو ہیڈ فونز کا استعمال کریں تاکہ آپ ان 5 نشانیوں کو بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ یہ نشانیاں آپ کو یہ سمجھنے میں مدد دیں گی کہ آپ کی دعا کا جواب اب تک کیوں نہیں آیا اور اللہ تعالیٰ آپ کی کیسے تیاری کر رہے ہیں۔ نمبر 1، ترقی کی تکلیف۔ جب آپ اللہ سے کسی چیز کے لیے دعا کرتے ہیں تو بعض اوقات آپ کو لگتا ہے کہ حالات مزید مشکل ہو رہے ہیں۔ اچانک آپ کو نئے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، غیر متوقع تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، اور زندگی آپ کو آپ کے آرام دہ دائرے سے باہر دھکیل دیتی ہے۔ لیکن یہ اس لیے نہیں کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی، بلکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز کے لیے تیار کر رہے ہیں جو آپ کی دعا کا جواب ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ترقی کبھی بھی بغیر کچھ تکلیف اور جدوجہد کے ممکن نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو لیکن وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ہم انسان اکثر یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی بغیر کسی پریشانی کے آرام سے گزرے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور رحمت سے جانتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا بہترین ہے، چاہے ہم اسے سمجھ نہ پائیں۔ وہ چیلنجز جو آپ اس وقت محسوس کر رہے ہیں وہ آپ کو تیار کر رہے ہیں، وہ آپ کو اس انسان میں ڈھال رہے ہیں جو ان نعمتوں کو سنبھال سکے جن کے لیے آپ نے دعا کی تھی۔ شاید ابھی آپ کو یہ سمجھ نہ آئے، لیکن ہر امتحان، ہر مشکل لمحہ آپ کو زیادہ مضبوط، عقل مند اور صابر بنا رہا ہے۔ یہ بالکل اس بیج کی طرح ہے جو ایک تناور درخت بننے کے لیے مٹی کو توڑتا ہے، اپنی جڑوں کو گہرائی تک پھیلاتا ہے اور موسم کی سختیوں کا مقابلہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بڑھنے کا موقع دے رہے ہیں، چاہے یہ وقت مشکل ہی کیوں نہ لگے۔ یہ سب آپ کی بھلائی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے۔ نمبر 2، صبر کا امتحان۔ ایک سب سے واضح نشانی یہ ہے کہ جب آپ کا بار بار صبر آزمایا جا رہا ہو۔ ہم ایسی دنیا میں رہتے ہیں جو فوری نتائج کی خواہش رکھتی ہے۔ جب چیزیں فوراً نہیں ہوتی تو یہ پریشانی کا باعث بن سکتا ہے، لیکن کیا ہو اگر یہ انکار نہ ہو بلکہ تیاری کا وقت ہو؟ کیا ہو اگر یہ انتظار کا دور آپ کی زندگی کی سب سے اہم ترقی کا وقت ہو؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ صبر کا مطلب صرف انتظار کرنا نہیں، بلکہ اللہ پر مکمل بھروسہ رکھنا ہے کہ وہ اس دوران آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں اور آپ کو تیار کر رہے ہیں۔ ہر وہ لمحہ جو آپ انتظار میں گزارتے ہیں وہ آپ کو اس انسان میں تبدیل کر رہا ہے جو اس نعمت کو سنبھال سکے جس کے لیے آپ نے دعا کی تھی۔ ہم ہمیشہ چاہتے ہیں کہ چیزیں فوراً مل جائیں، لیکن بعض اوقات جلد بازی میں ملنے والی چیز نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ ذرا سوچیں، اگر آپ کو وہ چیز مل جائے جس کے لیے آپ نے دعا کی لیکن آپ اس کے لیے تیار نہ ہوں تو کیا آپ اسے سنبھال پائیں گے؟ وہ آپ پر بوجھ بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی لامحدود حکمت سے جانتے ہیں کہ ہر چیز کا صحیح وقت کیا ہے، چاہے ہم اسے نہ دیکھ سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جان لو کہ اگر ساری دنیا مل کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے وہ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نے اسے تمہارے لیے مقدر نہ کیا ہو، اور اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے وہ تب تک نہیں کر سکتی جب تک اللہ نے اسے تمہارے لیے مقرر نہ کیا ہو۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی منصوبہ بندی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اگر کسی چیز میں تاخیر ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو صحیح وقت پر لانے کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ جب آپ انتظار کرتی ہیں تو یہ صرف رکنے کا وقت نہیں بلکہ اللہ کی منصوبہ بندی پر بھروسہ رکھنے کا وقت ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ ہو نہیں رہا،
بلکہ یہ کہ اللہ پردے کے پیچھے سب کچھ ترتیب دے رہے ہیں تاکہ جب وقت آئے آپ مکمل تیار ہوں۔ اگر آپ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کا صبر آزمایا جا رہا ہے تو جانیں کہ یہ اللہ کا طریقہ ہے آپ کو اس چیز کے لیے تیار کرنے کا جو آپ کی سوچ سے بھی عظیم ہو سکتی ہے۔ نمبر 3، جب دعائیں سنی نہ جاتی ہوں لغزن۔ یہ ہماری انسانی فطرت ہے کہ جب ہم اللہ سے دل سے دعا مانگتے ہیں اور اس کے باوجود ہمیں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی تو ہم سوچتے ہیں کہ ہماری دعا کیوں قبول نہیں ہو رہی، کیا ہم سے کوئی غلطی ہو رہی ہے؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیشہ آپ کی دعاؤں کا جواب دیتے ہیں، لیکن شاید اس انداز میں نہیں جو آپ توقع کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی مسلم اللہ سے ایسی دعا نہیں مانگتا جس میں گناہ یا رشتوں کو توڑنے کی بات نہ ہو، مگر اللہ اسے 3 چیزوں میں سے ایک عطا فرماتے ہیں، یا تو اس کی دعا فوراً قبول کر لیتے ہیں، یا اسے آخرت کے لیے محفوظ کر لیتے ہیں، یا اس سے کوئی شر دور کر دیتے ہیں۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کا جواب ایسی راہوں سے دیتے ہیں جو ہم فوراً سمجھ نہیں پاتے۔ بعض اوقات آپ کی دعا کا جواب اس لیے تاخیر سے ملتا ہے کیونکہ اللہ آپ کو وہ چیز دے رہے ہوتے ہیں جس کی آپ کو اس وقت ضرورت ہوتی ہے، نہ کہ وہ جو آپ چاہتے ہیں۔ کبھی وہ چیز جو آپ مانگ رہے ہیں آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے اور آپ اسے ابھی نہ دیکھ پائیں۔ کبھی آپ کی دعا کا صلہ آخرت کے لیے بچا لیا جاتا ہے جہاں اس کی برکتیں کہیں زیادہ اور ہمیشہ کے لیے ہوں گی۔ لیکن اگر یہ انتظار اللہ کا طریقہ ہو آپ کو صبر، یقین اور تیاری سکھانے کا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی دعا رہ گئی، بلکہ یہ کہ اللہ کا وقت ہمیشہ کامل ہوتا ہے، چاہے وہ ہماری توقعات سے مختلف ہو۔ اللہ ہر لفظ، ہر آہ کو سنتے ہیں، ان پر بھروسہ رکھیں کہ ان کی منصوبہ بندی آپ کی سوچ سے بہتر ہے۔ نمبر 4، آپ کی باطنی قوت۔ اللہ کی ایک خوبصورت نشانی یہ ہے کہ آپ اپنی اندرونی طاقت کو بڑھتا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ یہ طاقت صرف جسمانی نہیں بلکہ جذباتی اور روحانی بھی ہوتی ہے۔ یہ ترقی اکثر ان چیلنجوں کے بعد آتی ہے جن کے بارے میں آپ نے سوچا بھی نہ تھا کہ آپ ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن اب خود کو دیکھیں، آپ نے ان کا سامنا کیا، ان سے سیکھا اور زیادہ مضبوط بن کر نکلے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نہ کمزور پڑو اور نہ غم کھاؤ، اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ مومن کے پاس اللہ کی دی ہوئی باطنی طاقت ہوتی ہے۔ جب آپ خود کو صبر اور ہمت سے مشکلات کا مقابلہ کرتے پاتے ہیں تو یہ اللہ کا طریقہ ہے آپ کو آپ کی طاقت دکھانے کا۔ یہ طاقت صرف ان نعمتوں کو سنبھالنے کی تیاری ہے جو آپ کے لیے آنے والی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مضبوط مومن کمزور مومن سے بہتر اور اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے، حالانکہ دونوں میں خیر ہے۔ جو تمہارے لیے فائدہ مند ہو اس کی کوشش کرو، اللہ سے مدد مانگو اور کبھی نا امید نہ ہو۔ اللہ آپ کو ان امتحانات کے ذریعے مضبوط بنا رہے ہیں جو آپ کا سامنا کر رہے ہیں، کیونکہ وہ نعمتیں جن کے لیے آپ نے دعا کی وہ طاقت مانگتی ہیں۔ یہ صرف جد و جہد کی بات نہیں بلکہ اس تبدیلی کی بات ہے جو ان مشکلات کے دوران آپ کے اندر ہوتی ہے۔ نمبر 5، سکون اور وضاحت۔ اللہ کی سب سے گہری نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ مشکلات کے باوجود آپ کو سکون اور وضاحت کے لمحے ملنے لگتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے حالات مکمل طور پہ نہ بدلے ہوں، لیکن آپ کو یہ سمجھ آنے لگتا ہے کہ چیزیں کیوں اس طرح ہو رہی ہیں۔ اس سمجھ کے ساتھ آپ کے دل میں ایک سکون بس جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو سکون عطا فرماتے ہیں تاکہ ان کا ایمان مزید مضبوط ہو۔ جب آپ پریشانیوں کے بیچ ان سکون بھرے لمحوں کو محسوس کرتے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ آپ کے دل کو ان نعمتوں کے لیے تیار کر رہے ہیں جو آپ کے لیے آنے والی ہیں۔ وضاحت ہمیشہ بڑے لمحات میں نہیں آتی بلکہ چھوٹے اور خاموش پلوں میں آتی ہے، جیسے کہ دعا کرتے وقت، قرآن پڑھتے وقت یا اپنی زندگی کے سفر پر غور کرتے وقت۔ یہ پل اللہ کا طریقہ ہیں یہ دکھانے کا کہ وہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں اور آپ کو اپنی آزمائشوں کے مقصد سمجھنے میں مدد دے رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان لو کہ فتح صبر کے ساتھ آتی ہے، راحت تکلیف کے ساتھ اور آسانی مشکل کے ساتھ۔ جب آپ کو یہ سکون اور وضاحت محسوس ہو، چاہے حالات نہ بدلے ہوں، تو اسے اس بات کی نشانی سمجھیں کہ اللہ آپ کو ذہنی، جذباتی اور روحانی طور پر تیار کر رہے ہیں۔ اختتام، آپ کا سفر۔
زندگی میں ہم اکثر اللہ سے پوری شدت سے کچھ مانگتے ہیں، لیکن جب وہ فوراً نہیں ملتا تو مایوس ہونا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم نے آج سیکھا، انتظار کا وقت خاموشی کا وقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلسل آپ کی زندگی میں کام کر رہے ہیں، آپ کو ایسی راہوں سے تیار کر رہے ہیں جو آپ محسوس بھی نہیں کر سکتے۔ یہ 5 نشانیاں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ اللہ کی منصوبہ بندی پرفیکٹ ہے، چاہے ہم اسے فوراً نہ سمجھ پائیں۔ چاہے وہ ترقی کی تکلیف ہو، صبر کا امتحان ہو یا سکون کے لمحے، اللہ آپ کی زندگی کو اس طرح ڈھال رہے ہیں کہ جب صحیح وقت آئے آپ تیار ہوں۔ کبھی کبھار اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہماری توقعات سے بڑی ہوتی ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں اس عمل پر بھروسہ کرنا ہوگا، کیونکہ اللہ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ صبر، یقین اور ایمان ہر دعا کی قبولیت کی بنیاد ہیں۔ جو سفر آپ کر رہے ہیں وہ آپ کی دعا جتنا ہی اہم ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ آپ کا ایمان مضبوط کرتے ہیں، آپ کو سنوارتے ہیں اور اس نعمت کے لیے تیار کرتے ہیں جو آنے والی ہے۔ ہماری درخواست: ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے ناظرین ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں لیکن ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوا تو میری آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا تعاون ہمیں مزید ایسا مواد بنانے کی ترغیب دے گا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔